لڑکے والے آج کل چالاکی کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں کچھ بھی نہیں مانگا، ہم نے تو یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے جو خوشی میں دینا چاہتے ہو دے دو، اس طرح بولتے ہیں، اور سائڈ میں بروکر سے کہلوا کر کے بھیجتے ہیں بچے کو گاڑی ہونا، پوانگ کو پاپ چپلاں بھی نہیں، منکھو گدے چپلاں بھی ہونا، ہاتھ میں گھڑی ہونا، جوڑا بھی ہونا، گھوڑا بھی ہونا، فلاں بھی ہونا۔ یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آیا، کچھ لوگ آئے، 10 آدمی آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، 10 آدمی آئے اور آ کر کے ایک سوال کیا کہ حضرت ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں لیکن آنسر آپ کو 10 دینا ہے، الگ الگ جواب دینا ہے۔ سوال ایک ہے، جواب الگ الگ دینا ہے، اور سارے کے سارے جواب صحیح ہونا چاہیے، اور جواب irrelevant بھی نہیں ہونا، الگ بھی نہیں ہونا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ماہ رجب میں ہوئی، جو کہ ابھی مہینہ چل رہا ہے، اور آپ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ حضور کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں، تو کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ ماں کی طرف سے بھی حضور کا رشتہ ملتا ہے اور باپ کی طرف سے بھی حضور کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو انہوں نے بچپنے میں، چھوٹی سی عمر ہے، قد چھوٹا ہے، اس کے باوجود اپنے خاندان والوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے۔
اور ہجرت کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ہجرت پر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بستر کو قبول فرما لیا اور جو امانتیں حضور نے دی تھیں ان کو صبح واپس کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پہ نکل گئے۔ یہ ساری تفصیلات آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا داماد بنایا، خاتون جنت کا شوہر بنایا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ان کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پہلے سے کوئی تیاری نہیں، پہلے سے کوئی چرچا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اچانک فرمایا، اے علی، میں تمہارا نکاح اپنی لخت جگر فاطمہ سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری کیا رائے ہو سکتی ہے، میں تو اس نکاح کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مہر میں کیا دو گے بتاؤ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میرے پاس گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، جنگ میں پہننے والا ڈریس لوہے کا، یہی دو قیمتی سامان ہے، باقی درہم اور دینار کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار اپنے پاس رکھو، زرہ لے جا کر بازار میں فروخت کرو، جتنا بھی ملے گا اسی کو مہر میں دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی بھاگے بھاگے گئے، آج میرا نکاح ہونے والا ہے، وہ بھی خاتون جنت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے، نور نظر سے میرا نکاح ہونے والا ہے۔ زرہ لے کر کے بازار تشریف لے گئے۔ سب اللہ کا نظام ہے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے۔ حضرت علی کو پوچھا، اے علی، کہاں جا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت آج میرا نکاح ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اچھا تمہارا نکاح ہے، کس کے ساتھ؟ عرض کیا، فاطمہ کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر ادھر بازار میں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت مہر کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس یہ زرہ ہے، اس کو بیچ کر کے میں مہر میں کچھ رقم ہونے والی بیوی کو دینا چاہتا ہوں۔ کتنے میں بیچو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے علی،
اپنا زرہ کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے کہا 400 درہم، 400 درہم میں اس کو بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی ہے، بہت بڑے مالدار، جیب سے نکالا اور کہا لے 400 درہم، زرہ ادھر لا۔ زرہ کو لے لیا، 400 درہم دے دیا اور کہا اے علی خوش ہو؟ ہاں جی ہاں خوش ہوں، اب جاؤں گا، مہر ادا کروں گا، نکاح میرا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رک جاؤ، خرید و فروخت یہ معاملہ مکمل ہو چکا ہے، لو یہ زرہ میری طرف سے واپس لے جاؤ، تمہارے لیے ہدیہ ہے، بالآخر میرے سرکار کی بیٹی کا نکاح ہے، میرا بھی تو پیسہ خرچ ہونا چاہیے، لو یہ زرہ تمہیں میں واپس کرتا ہوں، ہدیے میں دیتا ہوں، چلو میں بھی تمہارے نکاح میں شامل ہوتا ہوں۔ اس طرح مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے ہیں، 400 درہم لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا تم پہلے گواہ، حضرت عمر کو کہا تم دوسرے گواہ، تم دونوں کی گواہی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، نکاح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں کچھ سامان دیا۔ جہیز کا مطلب آج کے زمانے کا جہیز نہیں، وہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو لوگ لڑکی والوں سے جہیز مانگ کر کے لیتے ہیں، ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بعض لوگ چالاک ہوتے ہیں، ہمیں کیا بھی بولے نہیں بھائی، تم نہ کیا خوشی ہے ڈال لو بولے، وہ ہو گیا نہ بولنا۔ لڑکے والے آج کل چالاکی کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں کچھ بھی نہیں مانگا، ہم نے تو یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے جو خوشی میں دینا چاہتے ہو دے دو، اس طرح بولتے ہیں۔ اور سائڈ میں بروکر سے کہلوا کر کے بھیجتے ہیں بچے کو گاڑی ہونا، پوانگ کو پاپ چپلاں بھی نہیں، منکھو گدے چپلاں بھی ہونا، ہاتھ میں گھڑی ہونا، جوڑا بھی ہونا، گھوڑا بھی ہونا، فلاں فلاں بھی ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ حضرت علی کوئی الگ آدمی نہیں ہے، بچپن سے حضور کے گھر میں پلنے والے ہیں، بچپن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے ہیں، ان کا کوئی الگ سے مکان نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، حضور کے قدموں میں ہی ان کی ساری زندگی گزری ہے۔ تو گھر کے آدمی کو گھر کا سامان اٹھا کر کے دے دیا، کیا اس کو جہیز بولیں گے؟ جو آج کل کے زمانے میں جہیز بولا جاتا ہے۔ اور دیا بھی تو کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے لیے ایک چارپائی دی، کھاٹ، اوڑھنے کے لیے ایک چادر دیا، سرہانے کے لیے کھجور کے چھالوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ دیا، یا اس میں گھاس بھرا ہوا تھا، اور پانی وغیرہ لانے کے لیے ایک مشکیزہ دیا، چمڑے کا تھیلا، اور 2 کوزے دیے پانی پینے کے برتن، اور آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی دی۔ اتنا ہی سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب مکان کی بھی ضرورت ہے، گھر کی بھی ضرورت ہے، کہاں رہیں گے حضرت علی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرما رہے تھے کہ ان کے لیے گھر کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کہ ان کے پاس کئی گھر ہیں،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نہیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے آلریڈی ایک گھر گفٹ میں دے دیا تھا، اب میں دوبارہ ان سے کیوں کہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں، لیکن حضرت حارثہ کو پتہ چلا، کسی صحابی نے بتا دیا ہو کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مکان کی ضرورت ہے، حضور اس کی فکر فرما رہے ہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے جتنے مکان ہیں ان میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے جس کو آپ لے لیں، جس مکان کو آپ قبول فرما لیں وہی مجھے پسند ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکان کا بھی انتظام ہو گیا۔ یہی ماہ رجب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ عمر اس وقت 21 سال تھی یا 24 سال تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی یا 19 سال تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو خاتون جنت بیوی بن کر کے نصیب ہوئی ہے، اور جن کے بطن سے حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، وہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈگریاں بیان کی، کون کیسا صحابی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، واشدہم فی امر اللہ عمر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، واصدقہم حیاء عثمان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وافرزہم زید بن ثابت۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، امین ہذہ الامہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، افقہ الناس فی ہذہ الامہ۔ حضور نے ٹائٹل دیے کہ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ نرم دل اور کریم آدمی ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور حضرت عمر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ پکے ہیں، سخت ہیں، اور حضرت عثمان سب سے زیادہ باحیا اور پاک دامن ہیں، اور حضرت زید بن ثابت سب سے زیادہ علم میراث کو جاننے والے، اور حضرت معاذ بن جبل سب سے زیادہ علم والے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سب سے زیادہ امانت دار، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑے فقیہ مفتی۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل دینے کا نمبر آیا تو فرمایا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي۔ سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے قاضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل دیا اور دعا فرمائی کہ یہ سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بنے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی بنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بنے۔ بہت زبردست آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے، عجیب و غریب سوالات کو چٹکیوں میں حل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک عورت نے زنا کیا ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، پریگننٹ ہو گئی ہے، اور ثابت ہو چکا کہ یہ مجرم ہے، زنا اس نے کیا ہوا ہے۔ اس نے بھی مان لیا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس پر حد جاری کرو۔ حد میں کیا ہوگا؟ وہ عورت مر جائے گی۔ بالکل صحیح فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، اے امیر المومنین، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت، واقعی یہ عورت گنہگار ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کو سزا میں حد جاری ہونا چاہیے، یہ مر جانا چاہیے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا جرم ہے؟ اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے، علی تو صحیح بول رہا ہے۔ عمر نے پوچھا پھر کیا کرنا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حضرت، ڈیلیوری ہونے تک انتظار کیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی عورت کی، پھر لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے علی، اب اس پر حد جاری کریں، سزا دیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کسی کے چھاتی کو منہ نہیں لگاتا، چھوٹا بچہ ہے، ماں کا دودھ ہی اس کے لیے مفید ہے، 2 سال تک اس کو دودھ پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بچے کا رزق اس ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 2 سال گزر گئے، ماں نے دودھ پلائی، پھر واپس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے علی، کیا فیصلہ کروں، حد جاری کروں یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت، ابھی اس بچے نے دودھ چھوڑا ہے، کچھ ہاتھ سے وہ کھانے کے لائق ہو جائے، خود سے روٹی اٹھا کر کے منہ میں رکھنے کے لائق ہو جائے، تب آپ فیصلہ سنا دیں۔ چند مہینوں کے بعد پھر وہ عورت آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے، اگر اس کی ماں کو سزا دے دی گئی، یہ بچہ نانی کے پاس جائے گا یا دادی کے پاس جائے گا، تو دادی اور نانی سے اس بچے کا تعلق پیدا ہونے دیجئے، تاکہ یہ ماں کو بھول جائے، بعد میں سزا سنائیے۔ چنانچہ اور مہلت دی گئی۔ جب بچہ اپنی نانی سے، دادی سے مانوس ہو گیا، تب جا کر کے اس عورت پر حد جاری ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ایسے بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے اور صحیح فیصلہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آیا، کچھ لوگ آئے، 10 آدمی آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ 10 آدمی آئے اور آ کر کے ایک سوال کیا کہ حضرت، ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، لیکن آنسر آپ کو 10 دینا ہے، الگ الگ جواب دینا ہے۔ سوال ایک ہے، جواب الگ الگ دینا ہے، اور سارے کے سارے جواب صحیح ہونا چاہیے۔
اور جواب irrelevant بھی نہیں ہونا، الگ بھی نہیں ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھو کیا تمہارا سوال ہے؟ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ سوال پوچھا علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم افضل ہے۔ پہلے نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا علم افضل ہے اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور دولت قارون اور فرعون اور حامان کی میراث ہے۔ علم افضل ہے اس لیے کہ علم اس آدمی کی حفاظت کرتی ہے جس کے پاس علم ہے، اور مال کسی کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ مالدار کو خود اس مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم افضل ہے اس لیے کہ علم کو کوئی چرا نہیں سکتا، وہ سینے میں ہوتا ہے، اور دولت کو تو کوئی بھی چرا کر کے لے جائے گا۔ علم افضل ہے اس لیے کہ علم جتنا پرانا ہوتا جائے گا، پختہ ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، اور دولت اگر پرانی ہو جائے، گاڑی پرانی ہو گئی آدھا ریٹ کٹ ہو جاتا۔ نئے سونے کا ریٹ 5,000 روپیہ 1 گرام، پرانے سونے کا ریٹ 4,400 روپیہ 1 گرام۔ تو علم پرانا ہو جائے تو وہ اور پختہ ہوگا، پکا ہوگا۔ یہ دولت اگر پرانی ہو جائے تو اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے۔ اور علم افضل ہے اس لیے کہ علم کو جتنا بھی بانٹو گے وہ علم پھیلتا چلا جائے گا۔ دیکھیے میں ایک آدمی بول رہا ہوں، 500 آدمی سن رہے ہیں۔ آپ لوگ جا کر اپنے گھر میں سنائیں گے 5 آدمی کو تو کتنے ہو گئے؟ تو علم جتنا بانٹیں گے اتنا وہ پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ جبکہ دولت کو بانٹنا شروع کریں گے، پہاڑ بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ علم والا سب کا دوست ہوتا ہے۔ کسی کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ علم والے کے پاس آ کر کے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ بتاؤ، جبکہ دولت والے کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں کب پاپر ہو جاتا کہ میں دیکھنا، میری زندگی میں اس کا گھر ڈوب جانا، اس کی دکان برباد ہونا، اس کا مال چوری ہو جانا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور دولت والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ اور علم جو ہے علم والے کو سخی بناتا ہے، کریم بناتا ہے، اور دولت کی صفت یہ ہے کہ وہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کو بخیل بنانے کے لیے آمادہ کرتی رہتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم جس قدر زیادہ ہوا صاحب علم نے ویسے ہی اللہ کا قرب حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، اس لیے حضور نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت مجھے جیسی کرنی چاہیے تھی میں نے ایسی نہیں کی ہے۔ علم کی وجہ سے تواضع پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، آدمی عاجز ہوتا ہے اور جھک کر کے چلتا ہے۔ اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے اکثر یہی ہوتا ہے کہ دولت انسان کو گھمنڈی بنا دیتی ہے، غرور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ 10 آدمی سوال ایک لے کر کے آئے تھے، 10 جواب سن کر کے بالکل دنگ ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر تیز دماغ، ایسا ذہن اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، ایک آنکھ میں درد تھا، نظر نہیں آتا تھا۔
باقی تمام جتنے بھی جہاد ہوئے، غزوے ہوئے، سب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا، یہ غزوہ تبوک میں نہیں جا پائے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم، صحابہ سب بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، کھجور کو کھا رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو عمر میں چھوٹے تھے اور دوسرا ہائٹ میں بھی چھوٹے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو صحابہ کے دل میں مذاق سوجی کہ اس سے کچھ چھیڑخانی کرنا ہے، تو صحابہ نے کیا کیا، وہ کھجور کھاتے گئے، گٹھلی حضرت علی کے سامنے ڈھکیلتے گئے، ادھر سے ایک گٹھلی، ادھر سے ایک گٹھلی، ادھر سے ایک گٹھلی، ادھر سے ایک گٹھلی، اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت ساری گٹھلیاں جمع ہو گئیں۔ خیر کھجور وغیرہ سب کھا گئے، پروگرام ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو دیکھا حضرت علی کے سامنے ڈھیر ساری گٹھلی کھجور کی۔ حضور نے پوچھا، اے علی، لگتا ہے کہ تم نے بہت ساری کھجوریں چٹ کر دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے میں نے کھجور کھا کر گٹھلی چھوڑ دی ہے، باقیوں نے کھجور بھی کھا لی، گٹھلیاں بھی نگل لیا۔ کیا حاضر جوابی دی ہے، کیسا ذہن اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، کیا شاندار جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کرتے ہوئے پوچھا، اے علی، تیری آنکھ میں نظر بھی نہیں آتا، اتنی ساری کھا گیا؟ تو حضرت علی نے کہا، حضرت میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں جس سے نظر آتا ہے، اس آنکھ سے دیکھتا ہوں جس سے نظر آتا ہے اور میں کھاتا ہوں بس۔ ایسا ذہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے دیا ہوا تھا کہ جو بھی سوال آتا بالکل صحیح جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں ایک آدمی نے اٹھ کر کے سوال پوچھا، اے علی بتاؤ، کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون سا جانور بچہ دیتا ہے، بتاؤ۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت علی ابھی لسٹ گنوائیں گے، انسان بچہ دیتا ہے، گائے بچہ دیتی ہے، بھینس بچہ دیتا ہے، اس طرح یہ لسٹ سنائیں گے، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، یہ تھک جائیں گے، یہ انہوں نے سوچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون سا جانور بچہ دیتا ہے، سن لے، جس کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں اور جس کے کان اندر کو ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ جا دیکھ لے، تلاش کر لے، پوری دنیا کی مخلوق کو سامنے رکھ لے، جس کے کان باہر ہیں وہ سب بچہ دیتے ہیں اور جس کے کان اندر ہیں وہ سب انڈا دیتے ہیں۔ ایسا زبردست علم۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اے علی، میرا بھی یہی سوال ہے، بتاؤ کون سا جانور انڈا دیتا ہے، کون سا جانور بچہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو جانور اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہیں وہ سب کیا ہیں، انڈا دیتے ہیں، اور جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ سب بچہ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، گائے ہے وہ بچہ دیتی ہے کیونکہ وہ دودھ پلاتی ہے، بکری ہے وہ بچہ دیتی ہے کیونکہ دودھ پلاتی ہے، اونٹنی ہے وہ بچہ دیتی ہے کیونکہ وہ دودھ پلاتی ہے، مرغی وہ دانہ کھلاتی ہے اپنے بچوں کو اس لیے انڈا دیتی ہے۔ تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا، پھر وہی سوال پوچھا، اے علی بتاؤ کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون سا جانور بچہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جو جانور غذا کو چبا کر کے کھاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے اور جو جانور نگل جاتا ہے وہ انڈا دیتا ہے۔ دیکھ لو، مرغی کو وہ دانہ نگل جاتی ہے تو انڈا دیتی ہے،
चिड़िया दाना निगल जाती है तो अंडा देती है, गाय घास चबाती है तो बच्चा देती है, बकरी घास चबाती है तो बच्चा देती है, इंसान जो है चबा करके खाता है तो औरत से बच्चा पैदा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुमने मुझसे क़यामत तक भी सवाल किया, मैं तुम्हारे हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म अता फरमाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, व अलीयुन बाबुहा, और हज़रत अली उस इल्म के शहर के दरवाजे हैं। उनके पास इतना बड़ा इल्म है। एक मर्तबा एक केस आया, हज़रत, आखिरी बात सुना रहा हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक केस आया कि एक आदमी की दो बीवियाँ, दोनों को हमल हुआ, बाद में दोनों ने एक ही घर में एक ही रात में बच्चे को जन्म भी दिया। ऐसा हो जाता है बाज़ मर्तबा कि एक ही मर्तबा दोनों को डिलीवरी हो गई, दोनों बीवियों को, और बच्चा हुआ। एक को लड़का हुआ और एक को लड़की हुई। दोनों में आपस में इख्तिलाफ हो गया, क्योंकि रात का वक्त है। आजकल का ज़माना तो नहीं कि वहाँ ट्यूबलाइट हो, वो तो चराग का ज़माना, चराग में तेल के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अंधेरा है, एक औरत बोलती है कि लड़का मेरा है, लड़की तुम्हारी है। दूसरी बोलती है नहीं नहीं, लड़का मेरा है, लड़की तुम्हारी है। क्योंकि जिसके यहाँ लड़का होता है उसको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, जिसके यहाँ लड़की होती है उसको थोड़ा कम समझा जाता है, हालांकि गलत बात है। जिस घर में लड़की हो वो अल्लाह की रहमत आई है, जिस घर में लड़का हो वो अल्लाह की नेमत आई हुई है। लड़का नेमत है तो लड़की रहमत है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये मसला आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कोई तुम्हारे पास आई विटनेस है, गवाही है क्या, किसी ने देखा है डिलीवरी के वक्त में कि लड़का किसका या लड़की किसकी? जवाब मिला कि कोई वहाँ पर ऐसा गवाह नहीं है जिसको पेश किया जा सके। दाया वगैरह होंगी वो डिलीवरी करने वाली औरत, लेकिन गवाही में पेश करने के लायक कोई नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जाओ इन दोनों औरतों का दूध लेकर के आओ, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम क्वांटिटी, कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इक्वल। इस औरत से भी दूध लेकर के आओ, इस औरत से भी दूध लेकर के आओ। चुनांचे दोनों औरतों का दूध प्याले में लाया गया, अलग अलग बर्तनों में, उसको तोला गया तो एक दूध का वज़न ज़्यादा था, दूसरे दूध का वज़न कम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस दूध का वज़न ज़्यादा है उसका लड़का है, और जिस दूध का वज़न कम है लड़की उसी की है। जब बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा होता है तो दूध का वज़न ज़्यादा होता है, लड़की अगर पैदा होती है तो दूध का वज़न कम होता है। क्वांटिटी चाहे एक हो, लेकिन वज़न के एतबार से लड़के का दूध ज़्यादा वज़नी होता है और लड़की का दूध कम वज़न होता है। देखिए कहाँ से लाए ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, किस कदर ज़हानत से अल्लाह पाक ने उनको नवाजा था। तो बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही फ़क़ीह थे और बहुत बड़े काजी थे और बहुत बड़े अपने वक्त के खलीफा थे। 22 लाख स्क्वायर माइल्स आपने खिलाफत की है। आपका जो एरिया था 22 लाख स्क्वायर माइल्स, इतना बड़ा एरिया आपके ज़माने में आपने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। तो हमें अपने जो पैगंबरों के वाक़यात हैं, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के वाक़यात हैं, और ख़ास करके सहाबा में से खुलफ़ाए राशिदीन के वाक़यात हैं, सुनना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे दिलों में भी
ان جیسا بننے کا ایک شوق پیدا ہوگا, ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور ہمارے آئیڈیل یہی لوگ ہیں. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ائمہ مجتہدین اور اولیاء اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. آج کے زمانے کے جو ناچنے والے, کودنے والے, کھیلنے والے, یہ سب ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی اور سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.